बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम तरीन खबर, हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़ा देने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा। नाज़रीन, इस 2 साल की तारीख से ये बात कन्फर्म हो गई कि ये मौजूदा हुकूमत फसादियत, जबर, जुल्म के साथ चल रही है और झूठे मुकदमा दर्ज करने का दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मौजूदा हुकूमत, वजीर आज़म और उनके इत्तेहादी फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे। इद्दत केस पर पाकिस्तानी दुनिया ने मजाक उड़ाया था कि एक निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की गई और हुकूमत सियासी इख्तलाफ राय को, दीन और मजहब को भी बीच में ला रही है, जिस पर हुकूमत ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया इमरान खान पर इद्दत केस का, और इस पर 7 साल सजा सुनाई गई दबाव के तहत। अब इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में बात यह यकीनी है कि मुल्क में 3 बड़े इस्तीफे आ सकते हैं और मौजूदा हुकूमत खुद ही असम्बलियाँ तोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफ़ी के किस्से ज़बान ज़द आम है। और इस हुकूमत को मौजूदा शहबाज शरीफ PDM-2 को आज़ाद हासिल है कि इसने पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त पर जो जुल्म सितम किया, माजी में इसकी एक मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने लोगों की बेटियों को उठाया, बहनों को उठाया, माओ को उठाया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया और बरहना करके, लोगों को नंगा करके, तशद्दुद करके मनपसंद वीडियो बनवाई गई और झूठी तरीके से चलाई गई। ख्वाजा आसफ को भी सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब से वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डबल इस्तीफा, डबल ओथ कैसे लेगा, जैसे ख्वाजा साहब रेहाना डार आपसे जीती और आपने झूठा डकैती के माल का ओथ लिया। आप पहले ज़ियाउल हक के पास गए, फिर आप जनेजो लीग में गए, फिर नवाज शरीफ के पास गए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का एक वतीरा रहा है, मादी रहा कि उन्होंने हर एक को डसा। आजकल मुस्लिम लीग के घरों दफ्तरों में मातम बच गया और अब इनके पास अखलाकी तौर पर गैर जानिबदार हल्के कहते हैं इस्तीफा देने के अलावा कोई हल नहीं रहा। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यानी कि जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इक़्तिदार के ऐवानों में जो ज़लज़ला आया था, इसकी आफ्टर शॉक्स अभी ख़त्म ही नहीं हुए कि उससे बड़ा ज़लज़ला इद्दत केस आ गया, जिससे इस हुकूमत का अब घर में जाना ठहर गया। आज गई या कल गई, शर्मिंदगी के साथ ये चलते रहे। ना इनके पास अवामी मैंडेट है, ना ये जमहूरी हुकूमत कहलाती है, ये ताकतवर हलकों की जिद की बेस पर आए हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती है कि पिछले 2 साल से, अरसा दराज से सियासत और सहाफ़त को वो कुव्वतें चलाना चाहती हैं जिनका सियासत और सहाफ़त से दूर का वास्ता नहीं। इसमें सहाफ़ियों पर जो जुल्म ढाए गए, इमरान खान से लेके PTI के आम कारकुन ख़वातीन पर जो जुल्म ढाए गए, इस पर कई किताबें लिखी जाएंगी और असल जिम्मेदारों के खिलाफ आइंदा 3 माह में बाजी उलटने वाली है। और हर जुल्म करने वाला अफसर, खुसूसन पंजाब में, इन अफसरों को सूबा बदर करने, अगर इलेक्शन नए होते हैं तो इन अफसरों को सूबा बदर किया जाएगा। और कुछ अफसरान के पास जिम्मेदार ज़राए का दावा है, अगर गैर जानिबदार निगरान हुकूमत बनाई जाती है इलेक्शन कराने के लिए, तो उन पर इन्हीं मुकदमात में उन्हें चलान किया जाएगा, ताकि आइंदा कोई गुलामी में आकर आइन और झूठे मुकदमा दर्ज ना करे। नाज़रीन, अभी इस मुकदमे के आफ्टर शॉक्स PTI को मिलने के नहीं हुए थे कि अचानक इद्दत केस में इमरान खान को बाइज्जत कर दिया गया। और इसके बाद हुकूमत की कहानी टाइम फिश। असूली तौर पर अगर इज्जत नाम की थोड़ी सी चीज़ है, चोरी का मैंडेट पकड़ा गया, झूठे मुकदमात की हो गई, अब इन्हें फौरी तौर पर रिज़ाइन दे देना चाहिए। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने इनका ना साथ देने का पर भी मशवरा शुरू कर दिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा इद्दत केस पर इमरान खान ने जेल से कहा अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच पर चलने वालों का साथ देता है। और उन्होंने कहा कि वो सबको माफ़ करेंगे, माँ सिवाय मुल्क दुश्मनों के और मुल्क लूटने वालों के। नाज़रीन, तो इमरान खान के दो मखसूस रिश्ते मिलने और इद्दत केस में इमरान खान के बरी होने के बाद, इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में 3 बड़े इस्तीफ़ों की बाज़ गश्त हो रही है। याद रहेंगे वो इस्तीफ़े, इनमें से एक इस्तीफ़ा वो है जो कि
2024 میں ہونے والی دھاندلیوں یعنی کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ریاست کو مزید شرمندگیوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی دھاندلی تو سپریم کورٹ بھی مان گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، حقائق چھپائے گئے۔ سپریم کورٹ اور ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے سے پہلے یہ ثابت ہو چکا، یہ حکومت عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے توشہ خانہ اور سائفر کیس بھی زیرو ہو گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو مارشل اور عامر حکومت جھوٹے مقدمات نہیں بنا سکے، انہوں نے ان سے بھی بازی لے گئی۔ سپریم کورٹ فیصلے نے ثابت کر دیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے حوالے سے بد نیتی پر جتنے فیصلے دیے، بد نیتی پر جسے ہائی کورٹ اور اسلام آباد نے ختم کر دیا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد عمران خان کے الیکشن میں دھاندلی کی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس عائشہ ملک نے جس طرح سوالات اٹھائے، عطر منیلا اور منیب اختر اور منصور اختر نے، وہ ایک ہسٹری میں جسٹس منیب کو بھول گئے، اور کچھ لوگ جسٹس منیب کے راستے پر بھی چلے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوران آئینی ماہرین کا کہنا ہے، اور سلمان اکرم راجہ آئینی ماہر کا کہنا ہے، سوائے الیکشن کمیشن اور دیگر لوگوں کے جھوٹے استعفے دینے اور نئے الیکشن کے علاوہ بانی پی ٹی کہہ رہے ہیں کوئی آئینی حل نہیں ہے۔ عطر منیلا، عائشہ ملک نے جس طرح سوالات اٹھائے، وہ سوالات مزید شدت کے ساتھ دوبارہ الیکشن کمیشن اور فارم 47 سے جعل سازی سے آنے والوں کے بارے میں سامنے آئیں گے۔ اس سے بہتر نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان پر دباؤ ڈالنے والی حکومت کمشنر اس ساری بدنامی سے بچنے کے لیے فوری طور پر بندوبست کرے اور اپنے عہدے سے الگ ہو جائے، تاکہ آئندہ صاف شفاف الیکشن ہو اور ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا جائے۔ امریکن کانگریس پہلے ہی پاکستان کے انتخابات کے خلاف قرارداد منظور کر چکی ہے، اور ایک اور خطرناک صورتحال مزید پیش آنے والی ہے، آنے کا امکان ہے۔ وہ یورپی یونین کے مبصر مشن کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مبصرین مشن نے بھی انتخابات کا جائزہ لیا تھا، اور اس کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس کی طرز پر یورپی یونین میں قرارداد پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور یہ قرارداد بھی منظور ہوگی تو پاکستان کی عالمی سطح پر مزید جگ ہسائی اور موجودہ حکومت اور ان کے لانے والے جگ ہسائی کا باعث بنیں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے اور موجودہ فیصلے نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن جماعتوں کو مزید قریب کر دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جو عدالتی کارروائی محسوس نشستوں کی امیدوار تھی، کیس میں فریق تھی، انہوں نے کیس کے فیصلوں کو قبول کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب حکومتی اتحاد بھی ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنا راستہ الگ کر سکتے ہیں۔ اقتدار کے لیے آئے تھے، اب اقتدار کی کشتی تو ڈوبنے والی ہے، اور عمران خان کی فتح کا سورج کی امیدیں کرنیں پھوٹنے والی ہیں۔ ناظرین، جماعت اسلامی نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ محرم الحرام کے بعد پی ٹی آئی کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی نمائندوں کو ایک جمع کر لیتی ہے، تو اس کی بڑی تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا، جو موجودہ حکومت کو بہا کے لے جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے لیے کسی کے فیصلے نے بھی ایک ہفتے تک کوئی کیس نہیں سننے کا فیصلہ کیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے روسٹر کے مطابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ ایک ہفتے تک چیمبر ورک کریں گے، اور وہ چیف جسٹس جنہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سپریم کورٹ کے جج کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی، مبینہ ایکسٹینشن کے چکر میں وہ بادی النظر میں یہ حمایت بھی کھو چکے ہیں، اور بظاہر اس حکومت پر دباؤ ڈالنے والے کوئی شکست ہوئی ہے۔ موجودہ نون لیگ کو شکست فاش ہوئی ہے، ایم کیو ایم کو چوری کا مینڈیٹ لینے پر ہوئی ہے، اور
پیپلز پارٹی کو ہوئی ہے، یہ جمہوریت کے دشمن کہلاتے ہیں جنہوں نے عوام کے ووٹ پر فارم 39 سے چھاپا مارا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں پنجاب کی شخصیت مریم نواز اور دیگر لوگوں کے فارم 45 کے ریکارڈ منگائے جانے کا امکان ہے۔ اگر یہ آتا ہے تو مریم نواز کی سیٹ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی الیکشن ہار چکی ہیں مبینہ طور پر، اور ایک کار خاص کے ذریعے مبینہ کا RO لگایا گیا جس نے حقائق بنائے۔ دوسری طرف عدت کیس میں عمران خان کی ضمانت اور باعزت بری کرنے سے حکومت کو چلو بھر پانی میں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے انہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ ناظرین، عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، اللہ الحق ہے۔ سچ کے راستے پہ چلنے پہ مشکلات تو آتی ہیں، لیکن فتح سچ کے چلنے والوں پر ہوتی ہے، اور سازشی عناصر منہ کی کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اداروں کو ملکی مفاد میں کام کرے، نہ یہ کہ اپنی نا اور ضد اور حکومت کی غلامی کے لیے آئین اور قانون توڑتے جائیں۔ عمران خان کو 2 بڑے مقدمات میں بری ہونا یہ ثابت ہے کہ عمران خان نے انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، جھکا نہیں، بکا نہیں، پیچھے نہیں ہٹا، اور جس کی وجہ سے 14-24 کروڑ عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔